السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب باری آتی ہے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم 9 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ آپ اخلاق و اطوار میں اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نانا حضور نبی کریم سے مشابہ تھیں۔ حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ان کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات چیت کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شرع خدا نے فرمایا، ام کلثوم ابھی چھوٹی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو حضرت سیدنا جعفر کے بیٹوں کے لیے روک رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر ام کلثوم سے کرامت و بزرگی کا اتنا منتظر کوئی نہیں ہے جتنا کہ میں ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ سے حامی بھر لی اور اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا مہر 40,000 درہم مقرر کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، میں نے حضرت سیدہ ام کلثوم سے نکاح اس لیے کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بروز محشر تمام نسب اور تعلق ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور تعلق قائم رہے گا۔ چنانچہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مزید بہتر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ اگرچہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر تھا مگر یہ تعلق اس سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم کی حضرت سیدنا عمر فاروق سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام زید تھا اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام رقیہ تھا۔ دیگر روایتوں کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ کا نکاح حضرت جعفر کی اولاد سے ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو عبداللہ ابن جعفر سے کوئی اولاد نہ تھی اور انہی کے نیکی میں حضرت سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ جس دن حضرت سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا اسی دن ان کے صاحبزادے حضرت زید کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کا مزار پاک ملک شام میں حضرت سیدنا سکینہ بنت امام حسین کے مزار سے ملحق ہے اور مرجعگاہ خلائق خاص و عوام ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہوں۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین کے ازواج کی تعداد 5 ہے جن سے آپ کے 6 بچے تولد ہوئے۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت امام حسین کی ازواج و اولاد کا ذکر مختصر طور پر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ شہر بانو، آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو آپ بھی قیدیوں کے ساتھ یرغمال بنا کر مدینہ منورہ لائی گئیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین کو دے دیا اور حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ حضرت سیدہ لیلہ ثقفیہ، آپ حضرت سیدنا علی اکبر کی والدہ اور امام حسین کی شریک زندگی تھی۔ ابی مرہ کی بیٹی تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ کربلا میں موجود تھی اور اسیری میں جناب زینب اور حضرت ام کلثوم کے ساتھ رہیں مگر اس کے بعد ان کے حالات نہیں ملتے۔ حضرت سیدہ رباب، آپ امرأ القیس کی صاحبزادی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ المعروف علی اصغر اور حضرت سیدنا سکینہ کی والدہ اور حضرت امام حسین کے رفیق حیات تھیں۔ واقعی کربلا میں موجود اور اسیری میں بھی اہل حرم کے ساتھ شریک رہیں۔ اپنے شیر خوار لگتے جگر کی شہادت پر صبر کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری خطائیں معاف ہو۔ حضرت سیدہ ام اسحاق، آپ طلحہ بن عبداللہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ سے حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ تولد ہوئی۔ حضرت سیدہ قضائیہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنی قضائیہ سے ہے۔ آپ سے حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام حسین تولد ہوئے۔ حضرت سیدہ سکینہ بنت الحسین، آپ حضرت امام حسین کی پیاری بیٹی اور حضرت عباس علمبردار کی محبوب ترین بھتیجی تھی۔ آپ حضرت سیدہ رباب کے بطن سے تولد ہوئی۔
اور شہزادہ علی اصغر کی بہن تھی۔ واقعی کربلا کے وقت آپ کی عمر محض 7 برس تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی۔ واقعی کربلا کے بعد یرغمال بنائی گئیں اور پھر جب یزید نے رہا کیا تو آپ نے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ آپ کی تربیت میں حضرت سیدہ زینب نے کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی اور اپنی بھائی کی اس ننھی نشانی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ حضرت سیدہ ام اسحاق کے وطن سے تولد ہوئی۔ آپ کا نکاح حضرت سیدنا امام حسن کے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن مثنیٰ سے ہوا۔ جس وقت معرکہ کربلا پیش آیا آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تھی اور اپنے شوہر حضرت سیدنا امام حسن مثنیٰ جو کہ ان دنوں تجارت کی غرض سے مدینہ سے باہر تھے اس قافلے میں شامل نہ ہو سکی تھی۔ اللہ رب العزت اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں ہم خاندان اہل بیت کے افراد کے علاوہ اور بھی عورتیں میدان کربلا میں رہی انشاءاللہ تذکرۃ الصالحات کی دیگر اقساط میں ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فدا نامہ ضرور فالو کریں۔